کہ ہم نے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور لیگلی کیا ہوتا ہے اس کی خود میں نے اسٹڈی کیا ہوں. تو کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو مسجد سے لاؤڈ اسپیکر نکالنا ہی ہوگا. پہلی بات یہ کہ ہر مسجد اپنے کنسرن پولیس ڈپارٹمنٹ سے، وہاں کا جو پولیس اسٹیشن آتا ہے جہاں کا انچارج پی آئی ہوتا ہے، وہاں سے اپنی مسجد کے لیے اذان دینے کی پرمیشن لے لے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں، بہت سمپل سی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان اور لاؤڈ اسپیکر، اس ٹاپک کو لے کر کافی زیادہ ڈسکشن شہر میں اور ہر جگہ چل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کرنا کیا چاہیے، گائیڈ لائنز کیا. اس کے لیے میں میرا یہ والا جو انٹرویو ہے یا اعلان ہے، اس کو 2-3 منٹ میں 2 پارٹ میں ختم کروں گا. پہلے یہ کہ اذان کیوں ضروری ہے. اذان نماز کی ایک دعوت ہے جو ہر جگہ 5 فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور عام طور پر یہ اذان جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں تک دعوت پہنچے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان کی آواز جاتی ہے، اس میں ہمارے دوسرے وطنی بھائی، یعنی کہ جو مسلم نہیں ہے، جو ہندو ہے، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو ایک سیاسی مدعا بنایا جا رہا ہے، اس لیے اس طرح کے حالات بنے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو اس طرح کا کوئی نہ مدعا بناتے ہوئے اپنی باتوں کا خیال رکھے، اور جس طرح مذہب اسلام کہتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اذان دیں اور نماز کی دعوت دیں. اب دوسرا پارٹ کہ ہم نے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. لاؤڈ اسپیکر کے لیے جس طرح ہم نے امارت شریعہ کے علماء دین مفتیان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ایک نمائندگی حاصل کی، ان کی رائے جانی، پھر ہم نے پولیس کمشنر صاحب سے ملا، ان سے بات چیت کی، باقی لوگوں کے خیالات جانے، اور لیگلی کیا ہوتا ہے اس کی خود میں نے اسٹڈی کیا ہوں. تو کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو مسجد سے لاؤڈ اسپیکر نکالنا ہی ہوگا. لیکن ضرور آپ کو ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے لیے، مائک کے استعمال کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لینا چاہیے، جو کہ ضروری ہے اور ہم قانون کا پالن کرنے والے ہیں، کرنا ہی چاہیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بجائے پریشان ہونے کے صرف یہ 2-3 چھوٹی باتوں کا خیال رکھے. پہلی بات یہ کہ ہر مسجد اپنے کنسرن پولیس ڈپارٹمنٹ سے، وہاں کا جو پولیس اسٹیشن آتا ہے جہاں کا انچارج پی آئی ہوتا ہے، وہاں سے اپنی مسجد کے لیے اذان دینے کی پرمیشن لے لے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں، بہت سمپل سی چیز ہے. پہلی چیز، آپ جس مسجد کا پرمیشن لے رہے ہیں ان کے لیٹر ہیڈ پر وہاں کے صدر کا، وہاں کے مسجد کی سیکریٹری کا اور اذان دینے والے مؤذن، ان تینوں کی سائن کے ساتھ اپلیکیشن دے کہ ہمیں یہاں پر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینی ہے. وہ آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، تو پولیس والوں کا رائٹ صرف اتنا ہے کہ وہ آپ سے ایڈریس پروف کے طور پر آپ کے مسجد کا لائٹ بل مانگیں گے کہ بھائی اس مسجد میں یہ ایڈریس ہے اور یہ لائٹ بل یہاں کا ہے، آپ کو اتنا پرووائڈ کر دیجئے. اس کے آگے اگر کوئی پیپر مانگتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور پیپرز کے لیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. لیکن آپ سب سے میری اور 2 گزارش ہے. پہلی یہ کہ اگر آپ نے اوقاف میں مسجد کا رجسٹریشن نہیں کروایا ہے تو جلد از جلد کروا لیں، تاکہ اس کا ایک رجسٹریشن آپ کے پاس آ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ کارپوریشن سے ریلیٹڈ اگر کچھ کاغذات کم ہے، نہیں ہے، تو اس کو بھی کوشش کرے کہ وہ کر لے. لیکن یہ دونوں پیپر مانگنے کا حق پولیس کو نہیں ہے، اس بات کو آپ خیال رکھیں. اور اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ یہ میرا ویڈیو ان کو بتائیے گا. قانونی طور پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے، اس بات کو لے کر کے میں آپ کے لیے تیار ہوں. اپنے طرف سے پیسے لگا کر میں خرچ کر کے آپ کے لیے مدد کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بھی قانون کا یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ پرمیشن کے لیے آفیشیلی اپلائی کریں. اور جہاں مارکیٹ ایریا ہے، جہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی آبجیکشن لیا جاتا ہے، تو وہاں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہے کہ 10x15 کا ایک اسپیکر لگا ہوگا، اور جو دی ہوئی گائیڈ لائنس کے حساب سے آپ اس ڈیسیبل سے اذان دیں گے. جہاں پر پوری اکثریت مسلمانوں کی ہے، جہاں کوئی اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جو اذان سننا چاہتے ہیں، وہاں اپنی مساجد پر ایک لاؤڈ اسپیکر رکھے تاکہ قانون کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. قانون نے ایک لاؤڈ اسپیکر کی اجازت دی ہے تو ایک لاؤڈ اسپیکر آپ رکھے. زیادہ لاؤڈ اسپیکر اگر ہوں گے تو ان کو آپ فی الحال بند کر دیں، ایک کا استعمال کریں. اور میں نے لاسٹ بار بھی کہا تھا کہ اذان کو خوبصورت انداز میں دے، دعوت کے انداز میں دے، سمجھنے والی اور اچھی آواز میں اگر دیں گے تو سب لوگوں کو بہت بہتر لگے گا. آپ سے گزارش ہے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے حق کا استعمال کریں. ہمارے ملک میں دستور کے حساب سے ہر مذہب کو
اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر قائم رہنے کا، اس پر عمل کرنے کا پورا حق ہے. ہمیں کوئی طاقت سے زبردستی روک نہیں سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو حق دستور نے، سمویدھان نے دیا ہے، اور اس کو کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے خلاف آندولن، مورچہ، مظاہرہ، احتجاج جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن قانون کی خلاف ورزی کے بغیر ہم جو کام کرنا چاہیے ان کاموں کا انجام دیجیے. بالکل مت گھبرائیے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، مسجد میں اسپیکر کی، لاؤڈ اسپیکر کی، عام زبان میں جس کو بھونگا کہتے ہیں، اس کی پرمیشن کے لیے، اذان دینے کے لیے مسجد کا صدر، سیکریٹری، مؤذن تینوں کے سائن سے اپلیکیشن دے، لائٹ بل ایز اے ایڈریس پروف پرووائڈ کریں، اور آپ پرمیشن حاصل کر کے بالکل اپنی اذانیں کنٹینیو کیجیے. ہاں، ایک خاص بات، رات میں 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہمیں کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ اس وقت میں لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہ دیں. آپ بنا لاؤڈ اسپیکر کے رات میں 10 سے 6 یعنی صرف فجر کی اذان ہوگی، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے. جیسے جیسے سرما کا موسم آئے گا، اذان کا وقت بڑھے گا، تو 6 بجے کے بعد آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں لاؤڈ اسپیکر میں. لیکن جب تک اذان کا وقت 6 کے پہلے ہے، 10 سے 6 میں یہ احتیاط برتے. اپنا خیال رکھیے. کوئی بھی ضرورت ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہاں، ایک خاص بات یہ ہے کہ فجر کی اذان کے علاوہ جو 4 اذانیں دن میں ہوگی، جس کو ہم لاؤڈ اسپیکر میں دے سکتے ہیں، اذان کا ٹائم 2 سے 3 منٹ کا ہوتا ہے ایک اذان کا. تو اگر یہ 4 وقت جو دن میں اذان ہو رہی ہے فجر کے علاوہ، ٹوٹل وقت اذان کا 10 سے 12 منٹ ہوتا ہے. مجھے پورا یقین ہے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے ہندو بھائی بہنوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں بہت ساری آسانی ہوگی کہ آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہے. اور یہ ویڈیو جس طرح ہم نے بنایا ہے، یہ کافی معلوماتی ویڈیو ہے، کلیئر گائیڈ لائنز ہے کہ آپ کو پرمیشن کیسی لینی ہے، کہاں جانا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں اور سوشل میڈیا پر پلیز وائرل کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کی اس سے مدد ہو سکے. اللہ حافظ.